2006 میں ایک فلارڈ ججمنٹ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی طرف سے، جب سٹیل ملز کی نجکاری بیڈر انفیکٹ سٹیل مل کی کیپیسٹی کو 1 ملین ٹن سے بڑھا کے 3 ملین ٹن تک لے جانے کے لیے ہنڈریڈز آف ملینز ایکسٹرا بھی انویسٹ کرنے کو تیار ہو گیا، تو وہاں یونین جو ہے سٹیل ملز کی پہنچ جاتی ہے سپریم کورٹ۔ اگر یہی چیزیں ہوتی رہیں، یہی معاملات جاتے رہے عدالتوں کے اندر، تو پھر کیسے چلے گا؟ اس میں دو چیزیں، اور مجھے پتا ہے میں جو جواب دینے جا رہا ہوں اس میں بہت سا برڈن میں اپنے اوپر لینے لگوں، لیکن بات وہی کرنی چاہیے جو درست ہو۔ دیکھیے، اگر میں اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹلی کیری کروں گا تو اگر یہ کسی عدالت میں جائے گی بھی تو اس کے اوپر پروسیس کو روکنا یا اس کو انڈو کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ ہاں، ہماری تاریخ میں کچھ بلیٹنٹ ججمنٹس بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن as long as I am able to carry and the privatization, I mean the privatization commission is able to carry the process very transparently، انتہائی شفافیت کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کی جو بھی میرے قانون میں، دیکھیں میں کسی قانون کے دائرہ کار سے باہر تو آپریٹ کروں گا، اور اس کو کل کوئی عدالت روک دے گی تو بالکل ٹھیک کرے گی، اسے روکنا چاہیے، اس کا فرض یہ بنتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، لیکن جب تک میں اس قانون کے دائرہ کار کے اندر رہ کے اور اس ملک کی جو فائنل اتھارٹی ہے، جو وفاقی کابینہ ہے، اس کی منظوری سے اور دوسرے تمام ان فورمز کی جو میرے قانون میں لکھے گئے ہیں منظوری سے اس عمل کو اپنی قطعیت تک، اس کے آخری فیز تک لے کے جاتا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا فورم ہوگا جو اس پہ بلیٹنٹلی اس پروسیس کو روکے، اور اگر روکے گا تو پھر آپ کے پاس ایپلیٹ کے فورمز آپ کا جو انویسٹر ہے، اور یہ ہم ادروائز بھی جب بات کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں سے تو گھبراتا ہے۔ لوگ کیوں آئیں گے کچھ انویسٹ کرنے کے لیے کہ جو ان کو پتا ہے کہ جی ہم جائز کام بھی کر رہے ہوں گے تو معاملہ عدالتوں میں، کوئی اتنے شوق سے عدالتوں میں سال ہر سال خوار نہیں ہونا چاہتا۔ جی، یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ دیکھیں، یہ ہمیں بہت سب لوگوں کو، تمام اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو ایک اچھی انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن نہیں بننے دی۔ ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں نا جی کہ وہ سیاسی انٹرفیرنس کی وجہ سے نہیں ہوا یا فلانی، نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فیکٹرز ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا جو رسک ایلوکیشن ہے ہماری، اور اس میں یہ جوڈیشل سائیڈ کی جو رسک ایلوکیشن ہے، جوڈیشل انٹرونشن کی جو رسک ایلوکیشن ہے، یہ بہت ہائی ہے۔ جو بھی سرمایہ کار، خاص طور پہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان آتا ہے، وہ اس کو ایک خاص رسک فیکٹر ایلوکیٹ کرتا ہے which is much higher than the other countries in the region، کیونکہ وہاں پہ عدالتیں عام طور پر our judiciary is only accountable to itself. This does not happen in the Britain، انڈیا میں نہیں ہوتا، یو ایس میں نہیں ہوتا۔ جی، وہ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز اب فوکس میں آ گئی ہے، اور سب سے زیادہ یہ چیز سپریم کورٹ کے اپنے فوکس میں آ گئی ہے، جو انتہائی خوش آئند بات ہے، اور جو ابھی تک کم از کم سپریم کورٹ میں پچھلے کچھ ہفتوں میں پروگریس ہوئی ہے، وہ اس جوڈیشری کو میرے خیال ہے اکاؤنٹیبل بنانے کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیں انتظار کرنا ہے۔ دیکھیں، اداروں پہ انگلیاں اٹھانے سے ادارے ٹھیک نہیں ہوتے، اداروں کو پروسیس آف ریفارم کی طرف لے جانے سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور عدلیہ وہ ادارہ ہے جو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو ریفارم کر لے، تو شاید اس سے بہتر پاکستان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ I completely agree with you، بٹ یہ جو چلیں ایک ہی فیصلہ جس پہ ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کریں، سٹیل ملز کی 2006 کا میں نے حوالہ بھی دے دیا، جو ایک اوائڈیبل لاس ملک کو، ملک کے اداروں کو، نیشنل ایکسچیکر کو پہنچ چکا ہے، پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جو کچھ ہو چکا ہے، جب آپ کی سپریم کورٹ ایگزیکٹو ڈومین میں انٹرفیئر کرے گی صرف اور صرف اس کے باعث، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ دیکھیں، وہ تو پھر اس وقت تو آپ کے جوڈیشل فریم ورک میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں اس کا کوئی ازالہ ہو سکے، سو یہ وہ نقصان ہے جو الٹیمیٹلی لوگوں کو پہنچا ہے، اور اربوں روپے کا، سینکڑوں ارب روپے کا نقصان ہے۔ اگر آپ صرف یہ کیلکولیشن کر دیں کہ سٹیل مل کے اس فیصلے سے لے کے آج تک سٹیل مل کے کتنے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں، تو وہ بھی اربوں روپے تک جاتے ہیں۔ 213 ارب روپے تو ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں، 213 جی، اور 10 سال سے مل بند ہے، اور اس کے باوجود وہاں پہ گیس بھی سپلائی ہو رہی ہے، پانی بھی سپلائی ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بجلی بھی سپلائی ہو رہی ہے، اور وہاں کے ملازمین کی تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ملازمین دوسری جگہ گینفلی امپلائڈ بھی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ قباہتیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں، ان میں سے ان کو جتنی جلدی جو ہے وہ اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے، خاص طور پہ ان میں سے جو نقصان پہنچانے والی، ایک فگر شاید آپ کے ناظرین کے لیے بڑا اچھا ہو، ان کی ایجوکیشن کے لیے بہت اچھا ہو، کہ 2018 سے لے کے 2021 تک
जो 10 टॉप लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको सरकार ने या इक्विटी की सूरत में जो इंजेक्ट किया या उनके नुकसानात पूरे करने के लिए जो रकम खर्च की वो 2.541 ट्रिलियन है, 2541 अरब। बिल्कुल। और अगर इसको एवरेज डॉलर की प्राइस पे आप कैलकुलेट करके देखें तो वो 125 से शुरू होकर अगर आप 300 की भी डॉलर की प्राइस को करके देखें तो वो कोई तकरीबन कम से कम 11 अरब डॉलर बनती है। 11 अरब डॉलर की एक्विटी इंजेक्शन और लॉसेस सिर्फ मैं 4 साल का अरसा सिर्फ आपको कह रहा हूँ, 4 साल जिसके हमारे पास एस्टेब्लिश्ड फिगर्स मौजूद हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।